حضرت حذیفہ ابن ایمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی قوموں میں ایک شخص تھا، فرشتہ اس کے پاس اس کی روح قبض کرنے آیا تو اسے کہا گیا، تو نے کوئی نیک کام کیا؟ اس نے کہا، میں نہیں جانتا۔ اسے کہا گیا کہ تو غور تو کر۔ اس نے کہا، میں اور تو کچھ نہیں جانتا، البتہ میں دنیا میں لوگوں سے تجارت کرتا تھا اور ان سے اپنا حق کا مطالبہ کرتا تھا، تاہم مالداروں کو مہلت دیا کرتا تھا اور غریبوں کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، مسلم شریف کی ہے، اور جس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں وہ مشکات شریف ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ یہ حذیفہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی قوموں میں ایک شخص تھا، یعنی بنی اسرائیل میں کوئی آدمی تھا، فرشتہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ وہ آدمی بہت اچھا نہیں تھا، یعنی اس کا شمار جو ہے نیک لوگوں میں نہیں تھا۔ فرشتہ نے پوچھا کہ تم اپنی کوئی نیکی یاد کرو۔ اس نے کہا، ایسی نیکی جو وجہ نجات ہو، جس کی وجہ سے ہماری بخشش ہو، نہیں معلوم۔ فرشتے نے کہا، دماغ پہ زور ڈالو اور یاد کرو، ایسی کوئی نیکی تمہیں یاد آ جائے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، البتہ ایک نیکی ہے، میں کاروباری آدمی ہوں، میں کاروبار کرتا تھا، تو ان سے اپنے، یعنی جن لوگوں سے میں کاروبار کرتا تھا ان سے اپنے حق کا مطالبہ کرتا تھا، تاہم بھائی جس کو ہم نے پیسہ دیا ہے اس سے تو ہم مانگیں گے، لیکن مانگنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی مانگنے کے لیے آیا اور دوسرا بیچارہ گھر چھوڑ کے بھاگ نکلتا ہے۔ کہا، یار اتنی گالی گلوج ابھی وہ کرے گا کہ عزت کی جو ہے دھجیاں اڑاڑا۔ اور کبھی کوئی آتا ہے تو کہتا ہے، بیٹھو بھائی، چائے پیو، ناشتہ کرو، اور کہتا ہے، صاحب میں آج دینا تو چاہ رہا تھا لیکن ایسا کچھ ہو نہیں پایا، 2 دن کا بیٹا اور بھائی اور موقع دے دو۔ وہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، 2 دن نہیں 4 دن کے بعد دے دیجیے۔ تو کہا کہ میں اپنے حق کا مطالبہ کرتا تھا، تاہم مالداروں کو مہلت دیا کرتا تھا، آج نہیں تو کل دے دے گا، مہلت دیا کرتا تھا، اور غریبوں کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ تو جب اللہ عز و جل کی رحمت دیکھیے، کہا کہ یہ ہمارے ضرورت مند بندوں کو معاف کر دیا کرتا تھا، میں سخی ہوں، میں اسے معاف کر دیتا ہوں، میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ کیوں؟ اس کی جو خوبی تھی وہ کیا تھی کہ وہ مالداروں کو مہلت دیتا تھا اور غریبوں کو معاف کر دیتا تھا۔ اس سے پہلے کیا بات گزری کہ اچھا اور امین تاجر نبیوں، رسولوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کیوں ساتھ ہوگا؟ اس کا عمل اتنا خوبصورت ہوگا کہ وہ مالداروں کا بھی عزت نفس کا خیال رکھتا ہے۔ دیکھو بھائی، ایک مالدار آدمی ہے، باعزت آدمی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ سے قرض لیا تھا اور آپ کو موقع ملا، آپ نے دھول ڈالا۔ تو ایک عزت دار آدمی کی عزت کو داغ لگانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور ایک عزت دار آدمی کی عزت کی حفاظت کرنا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ آپ اگر کسی عزت دار آدمی کی عزت کو اچھالو گے نا تو اس آدمی کو آپ سے نفرت پیدا ہوگی، اور یہ نفرت بہت دور تک لے جائے گی۔ یہ جو قتل و غارت گری، فتنہ اور بہت کچھ جو ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بس آدمی کے دل میں نفرت بیٹھ جاتی ہے۔ تو آپ کا کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے لوگ آپ سے نفرت کرنے لگیں۔